CCAH میڈیا سیل سے میں ہوں آصف اقبال، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چناب کالج 18 ہزاری کے ٹاپر اسٹوڈنٹ جنہوں نے فیصل آباد بورڈ میں ہائیسٹ مارکس لیے۔ اسوہ زینب نے تحصیل 18 ہزاری میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ چناب کالج 18 ہزاری کے یہ ہونہار طالبات کسی بھی میٹروپولیٹن سٹیز کے گرلز سے کم پوٹینشیل نہیں رکھتے۔ ان کے اندر اس قدر پوٹینشیل کا ڈیولپ کرنا، ان کے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے سید غلام میرا شاہ صاحب کو، جو کہ چناب کالج 18 ہزاری کے پرنسپل ہیں۔ ڈاکٹر سید غلام میرا شاہ صاحب کیونکہ جرمنی اینڈ چائنا سے PhD کی ڈگری رکھتے ہیں اور وہاں کے ایجوکیشن سٹینڈرڈ سے اچھی طرح واقف ہیں، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ چناب کالج 18 ہزاری میں بھی ایسا ہی سٹینڈرڈ ڈیولپ کیا جائے۔ سید غلام میرا شاہ صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، جیسا کہ پیرنٹس کا تو یہی کہنا ہے، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کی فیکلٹی کا لیول، آپ کے کالج کا کریکولم اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ اسٹوڈنٹس کی پروگرس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے موقع دیا ایک بیکورڈ ایریا کے انسٹیٹیوٹ کو چلانے کا۔ تو جب میں نے 2 سال پہلے یہاں پہ جوائننگ دی تو سب سے پہلے جو میں نے آبزرو کیا کہ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ایک ٹیچر کا کوالٹی لیکچر ڈیلیور کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے بیسٹ ٹیچر ہائر کیے، اور جو پریویس ٹیچر تھے ان کی ہم نے ٹریننگ دی، ان سے ڈسکشن بھی کی۔ میں نے پرسنلی طور پہ انہیں موٹیویٹ بھی کیا کہ ٹیچر کا صرف کام یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور کلاس میں جا کے صرف لیکچر ڈیلیور کریں، آپ کو رول پلے کرنا ہوگا ایز اے لیڈر، یعنی آپ پرسنلی انوالو ہوں، انٹریکشن رکھیں پیرنٹس کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ، پھر جا کے آپ کا جو ہے پرفارمنس بہتر ہوگی۔ تو بار بار ان کی ٹریننگ بھی کروائی گئی، ان کو موٹیویشن لیکچر دیے، خود بھی ٹائمنگ کا خیال رکھا، اور سارا سسٹم آٹومیٹکلی خود بخود بہتر ہوتا چلا گیا۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو اپ گریڈ ہو چکی ہے، لیکن آپ سے پہلے کئی سالوں سے چناب کالج 18 ہزاری کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ آپ کے آتے ہی کالج میں کس قدر تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی، فرسٹ ایئر ہال، لائبریری ہال کا کنسٹرکٹ ہونا، واٹر فلٹریشن پلانٹ، اور لاسٹ ایئر میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا بلاک جس میں اس وقت آپ کا آفس ہے جہاں آپ تشریف فرما ہیں، نیو کیمپس کی کنسٹرکشن جو 8 کلاسز پر مشتمل ہے۔ سامعین و ناظرین، سید غلام میرا شاہ صاحب کی یہ ایفیشنسی لگتا ہے کہ کسی کرامت سے کم نہیں ہے، چونکہ یہ ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک اسپریچول فیکٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ سید غلام میرا شاہ صاحب اس قدر ارلی ڈیولپمنٹ پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں نارملی یہی بات ہے کہ اگر آپ ورچوئس ہیں تو نیچرلی آپ کے اللہ کی طرف سے آپ کی مدد آتی ہے۔ نیت صاف تھی، دوسرا تھا موٹیویشن۔ آپ دیکھیں کوئی بھی ہے، میں اس فورم پہ بات کر رہا ہوں، چاہے وہ پرنسپل ہے یا ٹیچر ہے یا کسی اور جگہ بھی ہے، کوئی بھی آدمی، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ معاشرے میں چینج لے آئے، پازیٹیو کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، صرف سیلری لینا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں نے دیکھا، میں باہر رہا ہوں، وہاں پہ میں نے جو کمپیئر کیا ہے وہ ان میں ورچوئس ایبلٹی بہت زیادہ ہے ان لوگوں میں، جرمنی میں بھی، چائنیز کے اندر وہ جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ اسے پے ملے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ موٹیویشن، ساتھ ہی معاشرے کے اندر رول پلے کرنا ہے۔ بیسک ایجوکیشن کا بھی یہی مقصد ہے، تو مقصد یہی تھا کہ اس میں پازیٹیو چینج ہے، جتنا میرا دور ہے اس کے اندر کیا لوگوں کو فائدہ ملے۔ تو اب بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ اگر آدمی اچھا ہے تو ڈونیشن ملتا ہے اسے، اگر کرپٹ آدمی اسے لوگ ڈونیشن بھی نہیں دیتے۔ تو ہم نے صاف نیت کے ساتھ یہاں کے جو لوگ تھے، جو مخیر حضرات ہیں، ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے ہمیں ہال بنوا دیا، اسی طرح کچھ اور لوگوں نے ہمیں فلٹر دے دیا، تو آہستہ آہستہ امپروو کرنے لگ گئے۔ ایون کہ پیرنٹس کی بھی کنٹریبیوشن ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو
یہاں کی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے اپنے سے، اپنی جیب سے دیا ہے. تو میں ان کا نام نہیں بتا رہا، انہوں نے خود ہی کہا کہ سیکرٹ رکھے. تو ہاتھ سے ہاتھ ملتا چلا گیا. پھر ہم نے ایک ٹیم بنائی. ہر جگہ اکیلا آدمی کام نہیں کر سکتا، اس کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اچھا آدمی ہے، ورچوئس ہے، اس کی نیت صاف ہے، اسے بھی اچھے بندے ملتے ہیں. اس ٹیم کو آپ نے لیڈ کرنا، آٹومیٹلی آپ کا کام بڑھتا چلا جائے گا. جی سر. سر جیسا کہ فرسٹ کلاس ایڈمیشن اوپن ہے، تو اس بارے میں آپ 18,000 کمیونٹی کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں انہیں یہی میسج بھیجوں گا کہ ہماری بہت اچھی ٹیم ہے. اب نئی ہائرنگ ہم پھر دوبارہ کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی 60 ٹیچر ہائر کیے تھے جو کہ ٹوٹلی میرٹ پہ تھے. جو میرٹ پہ ٹیچر آتا ہے اس کا کوالٹی ٹیچنگ بہت اعلیٰ ہے. سیم اسی طرح اب ہم اور ہائرنگ کر رہے ہیں. اب ایک پرابلم تھا کہ جو ہماری چھوٹی کلاسز منٹسری والی کلاسز ہیں اس کے اندر اب ہم ایم اے انگلش ٹیچر ہائر کر رہے ہیں. پہلے وہ این ٹی ایس کرے گا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ پریزنٹیشن، یہ کہ پراپر چینل سے آئے گا. تو اب ہماری جو کیا کہتے ہیں پرائمری کی کلاسز ہیں اس کے اندر بھی ہم چینجز لا رہے ہیں. تو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ اپنے زیادہ سے زیادہ بچوں کو ایڈمیشن کروائیں اس کالج کے اندر. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کا بیسٹ فیوچر ہوگا. جی ناظرین، جیسا کہ سید غلام میران شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس کے ساتھ ہی آج سید غلام میران شاہ صاحب نے چودھری مکس سویٹس اینڈ بیکر سے ایک ہنی کیک اپنے ٹاپر اسٹوڈنٹ کے لیے منگوایا ہے، جو یہ سیلیبریٹ کریں گے اور اپنے ہاتھ سے ہی اس کیک کو کاٹا جائے گا. تھینک یو ویری مچ سر. اسٹارٹ لیتے ہیں سر پلیز. سر پلیز سر. کلیپنگ. بچوں کو جناب کالج میڈیا سیل سے میں ہوں آصف اقبال اور اسوہ زینب. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی اسٹوڈنٹ سے کرانا چاہ رہا ہوں جو چناب کالج 18 ہزاری کی اسٹوڈنٹ ہے. چناب کالج 18 ہزاری کی اسٹوڈنٹ اسوہ زینب، جس نے 1164 مارکس لے کر تحصیل 18 ہزاری میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. اسوہ زینب کا تعلق احمد آباد سے ہے، جو کہ ایک ریتلا علاقہ ہونے کے ساتھ ساتھ دریائی علاقہ بھی ہے. سہولیات زندگی نہ ہونے کے برابر ہے اور یہاں پر کوئی اچھی اکیڈمی بھی نہ ہے. اس کے باوجود اسوہ زینب نے تحصیل 18 ہزاری میں 1164 مارکس لے کر فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. چناب کالج کی یہ ہونہار طالبہ اس قدر محنت کر کے مستقبل میں کیا کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی کلاس فیلوز جنہوں نے ہائیسٹ مارکس لیے، ان سب کا تعلق چناب کالج 18 ہزاری ایک سراؤنڈنگ ایریا سے ہے. ان کے ساتھ موجود ہیں امامہ حنیف جنہوں نے 1131 مارکس لیے، سیدہ ابیحہ نقوی جنہوں نے 1125 مارکس لیے، امبرین بلوچ جنہوں نے 1114 مارکس لیے. امبرین بلوچ کا بھی تعلق ماچھی وال سے ہے. بیٹا 1164 مارکس لے کر جیسا کہ آپ کا تعلق احمد آباد سے ہے اور وہاں کوئی بھی ایسی سہولت نہیں ہے جس سے آپ کو ایک اچھا ٹویٹر میسر ہو، ایک اچھی اکیڈمی ہو، اور یہ آپ کی چناب کالج 18 ہزاری کی فیکلٹی کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی جنہوں نے مجھے اس کامیابی سے نوازا ہے. پھر میں جیسے کہ آپ اکیڈمی کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ اکیڈمی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اگر ہمارے ٹیچرز اچھے ہوں اور ہمارے اسکول میں مطلب ہمیں ساری فیسلٹیز اچھی پرووائڈ کی جا رہی ہوں. اور ہمارے ٹیچرز جناب کالج 18 ہزاری کے تقریباً سبھی بہت اچھے ہیں، اور ہمارے پرنسپل غلام میران شاہ انہوں نے بھی ہماری بہت ہیلپ کی ہے اور انہوں نے ہماری ہر پرابلم کو پریورٹی دی ہے اور ہمیں ہر فیسلٹی سے نوازا ہے. اور ہمارے پیرنٹس، ہمارا علاقہ ایسا ہے جہاں پہ ہمارے اتنی زیادہ سہولیات میسر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پیرنٹس نے جتنا ہو سکے انہوں نے ہماری ہر
ہمیں ہر چیز پرووائڈ کی ہے. اور اکیڈمی اگر ہمارے کالج کی فیسلٹیز اچھی نہ ہوں تو ہمیں اکیڈمی کی ضرورت ہوتی ہے, ادروائز اکیڈمی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بیٹا جیسے کہ آپ ایک دور دراز علاقے سے آتی ہے اور تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی مسافت ہے, آپ کا آنا جانا, اور اس کے بعد پھر وہاں پر بھی آپ کو کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے, تو فزیکلی تو آپ آلریڈی تھک کی جاتی ہوں گی, تو پھر کیسے مینیج کر لیتی ہیں آپ اپنی اسٹڈی کو؟ سر اگر ہمارے پاس ایک ڈٹرمنیشن ہو, ہمارے پاس ایک اپنی منزل ہم نے چوز کی ہو, تو پھر یہ چیزیں مشکل نہیں ہوتی. وہ ہماری جو سفر کی ہیں پرابلمز ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں, لیکن ہم نے پڑھنا ہے, تو اس لیے میں اپنی پڑھائی پہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں پڑنے دیتی تھی. پیرنٹس کا کوآپریٹ آپ کے ساتھ کیسا ہے اسٹڈیز میں, وہ کس قدر ہیلپ کرتے ہیں؟ میرے پیرنٹس نے ہمیشہ میری ہیلپ کی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیوشن وغیرہ یا کوئی اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہمیشہ مجھے اس چیز انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ اکیڈمی کوئی اگر ادھر نہیں ہے تو ہم آپ کو کسی ہاسٹل میں کروا دیتے ہیں, لیکن میں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹیچرز بہت اچھے ہیں. اوکے گڈ. کیا میسیج دینا چاہیں گی 18 ہزاری کی کمیونٹی کو, ان بچوں کو جو بچے کچھ ایمز رکھتے ہیں, پڑھنا بھی چاہتے ہیں, اور وہ بچے جن کا بالکل پڑھائی میں دل نہیں لگتا, ان دونوں طبقات کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جو بچے جن کا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ایک تو ذہین ہوتے ہیں, دوسرے محنتی ہوتے ہیں. ذہین جو ہوتے ہیں وہ اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں, لیکن جو محنتی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو محنت کریں. اگر کچھ اسٹوڈنٹس ہیں انہیں نہیں یاد ہوتا اپنا کام وقت پہ, تو انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ محنت کریں, اپنی اسٹڈیز کو زیادہ ٹائم دیں. اور کوئی بھی سبجیکٹ ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا, ڈیفیکلٹ وہ ہوتا ہے جسے ہم ٹائم نہیں دیتے. ہمیں ہر سبجیکٹ کو پراپر ٹائم دینا چاہیے, اور جس میں پرابلم ہو رہی ہو اسے تھوڑا زیادہ ٹائم دیں. اس طرح سے ہم ہمیشہ کامیاب ہوں گے. اسوہ زینب ڈسکشن سے تو ایک اسکالر لگتی ہیں, مگر باوجود اس کے میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ فیوچر میں یہ کیا بننا چاہتی ہیں. سر چونکہ میرا تعلق احمد آباد سے ہے, وہ جو کہ ایک بیکورڈ ایریا ہے, ایگریکلچرل ایریا ہے, تو میں ایگریکلچرل آفیسر بننا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ ہر شخص ایگریکلچر کو سائنٹیفک طریقے سے آگے پروموٹ کرے. ہماری جو کنٹری ہے وہ بیسیکلی ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے, تو اگر ہم دیکھیں تو جو کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں اس کے ہماری ایگریکلچر پہ بہت افیکٹ ہو رہے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو بھی ایریا میں جتنے بھی کسان ہیں انہیں جو نقصان ہو رہا ہے, اور جو وہ اپنی ایگریکلچر میں سائنٹیفک طریقے نہیں اپنا پا رہے, تو میں انہیں زیادہ پروموٹ کرنا چاہتی ہوں, انہیں زیادہ اس چیز کی بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم سائنٹیفک طریقے سے اپنے ایگریکلچر میں سائنٹیفک طریقے کو اپنے ایگریکلچر میں اپنائیں گے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو بیٹا. چناب کالج 18 ہزاری کی بریلینٹ اسٹوڈنٹ اسوہ زینب. اسوہ زینب نے 1164 مارکس لے کر تحصیل 18 ہزاری میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. آئیے اب مخاطب ہوتے ہیں امامہ حنیف سے, جنہوں نے 1131 مارکس لے کے فیصل آباد بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کی. السلام علیکم امامہ. وعلیکم السلام. امامہ, ڈیورنگ اسٹڈیز اور ایگزام کے دوران بھی آپ کے پیرنٹس اینڈ آپ کی جو چناب کالج 18 ہزاری کی فیکلٹی ہے اس کا کوآپریٹ آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ Firstly, I am very thankful to Allah Almighty who had blessed me such a success. اور میں اپنے ٹیچرز کی اور اپنے پیرنٹس کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسی فیسلٹی دی. اور جب پیپر کے دوران جب ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں چاہیے کہ ہم شروع سے ہی پہلے دن سے ہی محنت کرنا شروع کریں, تو ہمیں اینڈ پر آ کے جو ہے زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ہمیں چاہیے کہ شروع سے ہی پہلے دن سے ایک ٹائم ٹیبل فالو کریں. اگر ہم اس کے مطابق روز کا کام روز کریں گے تو ہمیں اینڈ پہ آ کر کسی بھی ڈپریشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. امامہ, آپ اپنے چناب کالج 18 ہزاری کی فیکلٹی سے کس قدر سیٹسفائیڈ ہیں؟ 18 ہزاری کی یہاں چناب کالج 18 ہزاری کی فیکلٹی بہت اچھی ہے. یہاں پر ٹیچرز بہت ایفرٹ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں بچوں پر. اور جو یہاں کے جو پرنسپل سر غلام میرا شاہ, انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہیں کہ
یہ سکسیس ہم نے حاصل کی ہے. آپ کی فیوریٹ ٹیچر کون؟ میرا فیوریٹ سبجیکٹ بایولوجی ہے, اس وجہ سے میم اریج از ون آف مائی فیوریٹ ٹیچر. اوکے, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی فیوریٹ ٹیچر مس اریج ہیں, کیونکہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ بھی بایولوجی ہے اور وہ آپ کو بہت اچھا پڑھا رہی ہیں, لیکن اوور آل آپ کی چناب کالج 18 ہزاری کے فیکلٹی کے مختلف سبجیکٹ ٹیچرز ہیں, ان سب کا ٹیچنگ میتھڈ کو آپ کس طرح کمپیئر کرتی ہیں؟ جتنے بھی ٹیچرز جنہوں نے ہمیں پڑھایا ان کا سب ٹیچرز کا میتھڈ بہت اچھا رہا, لیکن جو سبجیکٹ مجھے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ محسوس ہوتا تھا وہ میتھ سبجیکٹ, لیکن اس میں ہمارے ٹیچر سر عرفان, ان کی بہت ایفرٹس تھی, انہوں نے بہت محنت سے ہمیں پڑھایا, جس کی وجہ سے ہم نے اس میں 98% مارکس لیے. کیا آپ فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کی؟ آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر. آئیے اب مخاطب ہوتے ہیں سیدہ ابیحہ نقوی سے, جنہوں نے 1125 مارکس لے کر فیصل آباد بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کی. چناب کالج 18 ہزاری کی یہ ہونہار طالبہ سیدہ ابیحہ نقوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابیحہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے تحصیل 18 ہزاری میں تو ٹاپ پوزیشنز لی ہی صحیح, لیکن آپ اپنی کلاس فیلوز میں بھی ہائیسٹ مارکس لینے والے ہیں, تو ایک ہی کلاس میں جیسا کہ اسوہ زینب نے 1164 مارکس لیے اور دوسری آپ کے اسٹوڈنٹس نے بھی مختلف مارکس لیے, تو ایک ہی فیکلٹی کے زیر تعلیم اسٹوڈنٹس ایک ہی کلاس روم میں موجود اسٹوڈنٹس کے مارکس مختلف کیوں آتے ہیں؟ ہر انسان کا ٹیلنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر انسان کی پیکنگ پاور ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور ہر انسان کی سچویشنز جن کے اندر وہ پڑھ رہا ہے, جن کے اندر وہ سروائیو کر رہا ہے, وہ سب ڈفرینٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے مارکس ڈفرینٹ ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ چناب کالج 18 ہزاری سے آپ کب سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ میں چناب کالج 18 ہزاری میں 2016 سے تعلیم حاصل کر رہی ہوں. کون سی کلاس سے اسٹارٹ کیا آپ نے؟ کلاس 3. کلاس 3 سے. کلاس 3 سے لے کے اب تک, اب آپ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں, تو کیسا لگا آپ کو چناب کالج 18 ہزاری اوور آل, اس کا ڈسپلن, اس کا انوائرمنٹ, اس کے ٹیچنگ فیکلٹی, اس کی مینجمنٹ, پرنسپل سید غلام میرا شاہ صاحب سے پہلے بھی بہت سے پرنسپل صاحبان رہے, تو اوور آل اس پورے آپ کے اس دورانیہ میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ سر غلام میرا شاہ سے پہلے بھی ہمارے کافی سارے پرنسپلس آئے اور چینج ہوئے. جب میں اس کالج میں جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا تب ہمارے سر تھے سر اکرم طارق, پرنسپل تھے ہمارے سر. ہم ان سے بہت زیادہ سیٹسفائڈ تھے, اور اس کے بعد کافی سارے پرنسپلس چینج ہوئے, لیکن اس کے بعد اب آ کے سر غلام میرا شاہ کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سیٹسفائڈ ہیں. انہوں نے ہمیں بہت ہی زیادہ پیور اور پرفیکٹ انوائرمنٹ دیا جس میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. ایک چیز میں نے بھی آبزرو کی ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے پرنسپل صاحب کے ساتھ کس قدر کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے پرنسپل صاحب کے آفس جانے سے گھبراتے ہیں, ان سے ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سر آئی تھنک سر پرنسپل کا ہمارے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ بہت زیادہ فرینڈلی ہے. یہ ہماری پرابلمس کو اپنی پرابلمس سمجھ کے سولو کرتے ہیں. اب کچھ پرنسپلس ایسے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ جب کچھ پرنسپلس کی ٹرانسفر یہاں پر ہوا ہے تو ہم ان کے پاس جانے سے, ان کے ساتھ بات کرنے سے ہیزیٹیشن ہمیں فیل ہوتی تھی, لیکن سر غلام میرا شاہ بہت زیادہ اچھے ہیں. ان کے ساتھ بات کرنے میں ہمیں ہیزیٹیشن فیل بالکل بھی نہیں ہوتی. یہ ہماری پرابلم کو اپنی پرابلم سمجھ کے سولو کرتے ہیں. آئیے مخاطب ہوتے ہیں امبرین بلوچ سے. امبرین بیٹا, آپ نے ایگزام کے لیے آپ کی جو پریپریشن ہے وہ کیسی رہی, کیا میتھڈ تھا آپ کا؟ بیسیکلی ہم لوگ اسٹارٹ سے ہی ریگولر ورک کرتے ہیں, اور ریگولر ورک کرنے کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب لیکچر سنیں, سننا بھی امپورٹنٹ ہے, یاد کرنا بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اسے انالائز کریں, اس چیز کو ہم لوگ پریکٹیکل دیکھیں,
تاکہ ہمیں ہمارے یاد کرنے کے لیے ہمیں اس چیز میں انٹرسٹ پیدا ہو. یہی سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے جو کہ اسٹوڈنٹس میں نہیں ہوتی, وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے چیزوں میں. جب ہم لوگ پریکٹیکل اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس چیز میں یہ چیز اپلیکیبل ہے یا نہیں جو ہم نے پڑھا ہے, تو اس لمحے ہم نے وہ چیز زیادہ یاد بھی رہتی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں نیو سیکھنے کے لیے ملتی ہیں. اور اینڈ پہ ہم لوگ اپنا ٹائم ٹیبل اسٹارٹ سے سیٹ کر لیتے ہیں, لیکن اینڈ پہ کالج والے بھی ہمارا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں. وہ ہمارے لیے ساری فیسلٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ہمارے باقاعدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں یہاں پہ, اس کی وجہ سے ہماری پریپریشن بہت اچھی ہوتی ہے. تو بیٹا آپ چناب کالج 18 ہزاری کی اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے 18 ہزاری کی کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بیسیکلی 18 ہزاری کی ساری فیکلٹی بہت اچھی ہے, بہت کوآپریٹیو ہے, ہارڈ ورکنگ ہے. ہمارے پرنسپل سید غلام میرن شاہ وہ بھی بہت کوآپریٹیو ہیں, اور ہر لحاظ سے انہوں نے ہمیں ہر فیسلٹی پرووائڈ کی ہے. یہ سارا کریڈٹ پرنسپل ہمارے سید غلام میرن شاہ کو جاتا ہے, اور میں ٹیچرز کو, اپنی فیکلٹی کو یہی پیغام دوں گی کہ جس طرح سے وہ پہلے ہارڈ ورک کر رہے ہیں اس طرح سے ہارڈ ورکنگ کرتے رہیں. اور جونیئرز کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہاں پہ فیکلٹی بہت اچھی ہے. آپ لوگ اگر یہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اکیڈمی کی ضرورت نہیں ہے. اکیڈمی جب آپ لوگ جاتے ہو تو آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ ہوتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ یہیں پہ اپنا انوائرمنٹ سیٹ کروائیں. اگر کسی ٹیچر کی نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ پرنسپل سے کنٹیکٹ کریں, وہ آپ کی ہر پرابلم کو سالو کرتے ہیں. سر جی سر, کلیپنگ. بچوں کو بھی جی